کہ جو اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی، لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا، دسمبر کا مہینہ ہے، اور دسمبر کا مہینہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر 1931 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصی کا دورہ کیا۔ مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصی میں، اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو، مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا، اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے۔ ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے، یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی، قراردادیں منظور ہوں گی، لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، 2 ریاستی فارمولہ، تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ریاستی سولوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات سب سے پہلے کی، مطلب پتہ ہے آپ کو 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں۔ تو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے۔ اب میں اس 2 اسٹیٹ سولوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں، میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس 2 اسٹیٹ سولوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں۔ تو لہذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے، تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے، ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے، اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کریں گے جی ٹھیک 2 بجے آپ نے اس میں 1 منٹ رہ گیا اعلان کرتے پھر جی میں اجازت لینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں قائد اعظم کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یہ تو سنی سنائی بات ہے۔ یہ سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا، یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ فلسطین پہ، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم کر سکتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ اور ابھی وہ کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے، اور ہم
उनको यकीन दिलाते हैं, तमाम यहाँ पे जो मौजूद उलमा कराम और लीडरशिप है, और आपकी तरफ से हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आप एक चट्टान की तरह इसराइल के सामने खड़े हैं और हम भी आपके साथ खड़े हैं। और इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो यकीनन बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो हुकूमतें हैं वो उनको पसंद नहीं करती, लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक के अवाम जो हैं वो इस्माइल हानिया को अपना हीरो समझते हैं और हम आपके साथ हैं। हमारी हुकूमतें आपके साथ हो ना हो, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। और अब कुछ ही देर में इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो आपके सामने जलवा अफरोज होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, आप इसकी सपोर्ट बंद कर दें। तो लिहाजा अगर आज पाकिस्तान की कोई हुकूमत टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करती है या कहती है कि मसला फ़लस्तीन का हल टू स्टेट सोल्यूशन है, तो इस तरह वो दरअसल इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रही है और हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम समझते हैं कि इसराइल दरअसल फ़लस्तीन है और पूरे का पूरा फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए। अब कहा जाएगा कि ये तो आप अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद तो कश्मीर के बारे में भी है, तो फिर आपको जो कश्मीर के बारे में करारदाद है उसका भी एहतराम करना चाहिए। आप कश्मीर पे करारदाद का एहतराम नहीं करते, हम इसराइल और फ़लस्तीन पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का एहतराम नहीं करते और ये एक ऐलान करना चाह रहे हैं। आप करेंगे तो उसका भी जी ठीक 2 बजे आपने उसमें 1 मिनट रह गया ऐलान करके फिर जी मैं इजाज़त लेने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो बातें मैंने की हैं कायद-ए-आज़म के हवाले से, हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो कहें कि ये तो सुनी सुनाई बात है। ये सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, ये मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब की किताब है मसला फ़लस्तीन पे, इसमें ये सारी बातें मौजूद हैं और ये भी इसमें एक पूरा चैप्टर है कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म टू स्टेट सोल्यूशन को तस्लीम कर सकता है, हम नहीं करते। और अभी वो कुछ ही देर में चंद सेकंड के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर आपके इस इज्तिमा से खिताब करेंगे और हम उनको यकीन दिलाते हैं, तमाम यहाँ पे जो मौजूद उलमा कराम और लीडरशिप है, और आपकी तरफ से हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आप एक चट्टान की तरह इसराइल के सामने खड़े हैं और हम भी आपके साथ खड़े हैं। और इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो यकीनन बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो हुकूमतें हैं वो उनको पसंद नहीं करती, लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक के अवाम जो हैं वो इस्माइल हानिया को अपना हीरो समझते हैं और हम आपके साथ हैं। हमारी हुकूमतें आपके साथ हो ना हो, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। और अब कुछ ही देर में इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो आपके सामने जलवा अफरोज होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।